بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے جناب قاسم بن حسن کا نام سنا ہوگا۔ یہ اہل بیت کے بہت سے جوانوں کی شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام سے جنگ کی اجازت طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ حضرت امام علی مقام کے حقیقی بھتیجے یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند انجمن اور حضرت امام علی مقام کی دختر نیک اختر بی بی سکینہ سے ان کی نسبت بھی طے ہو چکی ہے۔ چھوٹا سا قد، نوجوانی کا عالم، سبز آغاز، ایک پیکر حسن و جمال ہے جو حضرت امام سے گردن کٹانے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے محبت بھری نظروں سے بھتیجے اور ہونے والے داماد کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا۔ قلبوں میں ایک ٹھیس لگی اور دل کے جذبات آنسو بن کر پلکوں پر نمودار ہو گئے۔ فرمایا کہ بیٹا قاسم، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی اور یادگار ہو۔ بھائی مرحوم مجھے دغ مفارقت دے گئے، اب ان کی یاد آنے پر تم ہی کو دیکھ کر میں تسلی حاصل کرتا ہوں۔ بھلا مجھے کب اور کس طرح گوارا ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے گلا کٹاؤ اور میں دیکھتا رہوں۔ بیٹا، میں اس صدمے کو برداشت کرنے کی طلب و طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن جناب قاسم کی بے قراری اور گریہ وزاری دیکھ کر اور ان کے اصرار سے مجبور ہو کر بالآخر حضرت امام نے انہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت قاسم شوق شہادت میں اس قدر وارفتہ تھے کہ اجازت پاتے ہی خوشی سے اچھل پڑے اور جلدی جلدی جنگی لباس پہن کر اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر پہلے خیمے میں تشریف لے گئے اور سب اہل خیمہ کو آخری سلام کر کے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جان چھڑکنے والی پھپھی اور دلہن بننے کی آس لگانے والی منگیتر بی بی سکینہ نے دنیا سے سفر کرنے والے مسافر کا آخری دیدار کیا اور جوش غم سے سب کی آنکھیں اشک بھر ہو گئی کہ اب چند منٹوں میں یہ نور کی تصویر خاک و خون میں مل جانے والی ہے۔ جب امام علی مقام کو آخری سلام کر کے روانہ ہونے لگے تو حضرت امام نے آگے بڑھ کر نہایت گرم جوشی کے ساتھ بھتیجے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دعائیں دیکھ کر وداع فرمایا۔ جناب قاسم حضرت امام سے رخصت ہو کر جوش جہاد میں بھرے ہوئے گھوڑا دوڑا کر اور اشقیاء کی صفوں کے سامنے پہنچ گئے اور رزق کے چند اشعار پڑھ کر فرمایا کہ اے یزیدیو، اب جس کے سر پر موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے اور میری شمشیر آبدار کی اسد اللہ مار سے اپنے خون میں نہائے۔ شہزادے کی اس للکار سے گروہ اشقیاء پر ایسی ہیبت سوار ہو گئی کہ باوجود بار بار کی پکار اور للکار کے کسی میں یہ ضرورت اور ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے سامنے آتا۔ ابن سعد نے جب دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتا تو اس نے ازراق شامی سپہ سالار کو پکارا جو یزید کی طرف سے سالانہ 10,000 دینار تنخواہ پاتا تھا۔ جب ازراق شامی ابن سعد کے پاس پہنچا تو ابن سعد نے کہا کہ اے ازراق، دیکھ، یہ بڑی دیر سے یہ نوجوان مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، مگر ہمارے لشکر میں سے کسی کی بھی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے چیلنج کا جواب دے سکے، اس لیے اب میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو 1,000 سوار لے کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں نکل پڑ۔ ازراق نے غضبناک ہو کر کہا، اے ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھ جیسے نامی گرامی پہلوان کو جس کی ہیبت سے مصر اور شام کی زمین دہل رہی ہو، ایک ایسے کمسین لڑکے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے جس کے منہ میں ماں کا دودھ کی بو آ رہی ہے؟ اے ابن سعد، سارا مصر اور شام جانتا ہے کہ میں اکیلا 1,000 بہادران نامدار کا مقابلہ کرتا ہوں کہ آج میں ایک بچے کے مقابلے میں جا کر اپنی ناک کٹا دوں؟ اگر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا جب بھی میں بدنام ہو جاؤں گا کہ میں نے ایک بچے سے جنگ کی، اور خدا کی قسم اگر تو میرے جسم کے پرزے اڑا دے گا جب بھی میں ایک بچے کے خون سے اپنی تلوار کو آلودہ نہیں کروں گا۔ ابن سعد نے کہا کہ اے ازراق، ارے تو کس گھمنڈ میں ہے؟ تو ان کی کمسینی اور نازک بدنی کو مت دیکھ، افسوس تو انہیں پہچانتا نہیں کہ یہ کون ہے۔ ارے یہ شیر دل حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فرزند ارجمن اور فتح خیبر علی حیدر کے پوتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ اکیلے ہی قہر الہی کی بجلی بن کر ہمارے پورے لشکر کے حرمان زندگی کو خاکستر بنا دیتے۔ جب ابن سعد نے لگاتار اصرار سے ازراق شامی کو مجبور کر دیا تو اس نے کہا کہ اے ابن سعد، خواہ کچھ بھی ہو جائے مگر میں اس بچے سے تو نہیں لڑوں گا۔ تیری خواہش ہے تو اس جنگ میں میرے 4 فرزند موجود ہیں جو شجاعت اور دلاوری میں شعرائے آفاق ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، وہ چند منٹوں میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ چنانچہ ازراق کا ایک بیٹا سبا سفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا اور دوڑتا ہوا میدان میں نکلا۔
حضرت قاسم نے اس کو آتا دیکھ کر نہایت بے خوفی کے ساتھ یہ فرمایا کہ افسوس تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آیا کہ تجھ کو میری تلوار کا لقمہ بنانے کے لیے میدان میں بھیج دیا۔ اچھا آگے بڑھ۔ چنانچہ جیسے ہی وہ حملے کے لیے آگے بڑھا، حضرت قاسم نے اپنا خنجر اس کے شکم میں گھونپ دیا اور وہ اس زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے کی ذہن سے زمین پر گر پڑا۔ پھر اپنے نہایت ہی پھرتی اور چابک دستی کے ساتھ جھپٹ کر اس کی تلوار چھین لی۔ پھر اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑا دوڑایا تو وہ گھسٹتے گھسٹتے مر گیا۔ پھر آپ نے اس کی لاش کو گھوڑے کی ٹوپوں سے روند کر اس کے ہڈیوں کو بھی چکنا چور کر دیا۔ ازراق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو اس طرح قتل ہوتا دیکھ کر اپنے سے باہر ہو گیا اور دیوانہ ور آگے بڑھ کر ایک دم جناب قاسم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ حضرت قاسم نے مڑ کر ایسا پیترا بدلا کہ دشمن کا وار کھالی گیا اور آپ نے پلٹ کر اس کے پہلو میں ایسا نیزہ مارا کہ ادھر سے ادھر پار ہو گیا اور وہ وہیں گھوڑے سے گر کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر ازراق کا تیسرا بیٹا حملے کے لیے جھپٹا تو آپ نے اس کو بھی ایک نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اب ازراق کا چوتھا بیٹا اپنے 3 بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے پاگلوں کی طرح تلوار گھماتا ہوا دوڑ پڑا اور منہ میں جھاگ بھر کر گالیاں دینے لگا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدلگام ہوش میں آ، عورتوں کی طرح گالیاں اور کوسنے دینا مردوں کی شان نہیں ہے، اور جرت ہے تو آگے بڑھ کر حملہ کر۔ وہ کہنے لگا کہ قاسم تم نے میرے 3 بھائیوں کو قتل کر دیا، خدا کی قسم جب تک میں تمہیں قتل کر کے اپنے بھائی کا بدلہ نہ لوں گا مجھے قرار نصیب نہیں ہو سکتا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنس کر فرمایا کہ مت گھبرا، میں تجھے قرار دینے اور تجھ کو تیرے بھائیوں کے پاس پہنچا دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہا اور تلوار کا ایک ایسا بھرپور جاچا تلا ہاتھ مارا تو مغرور کا سیدھا ہاتھ کٹ کر دور جا پڑا اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ آپ نے للکارتے ہوئے اس کا تعاقب فرمایا مگر وہ اپنی لشکر میں جا گھسا اور زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے گر پڑا اور مر گیا۔ ازراق اپنے 4 ہونہار اور مشہور شاہسوار بیٹوں کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا دیکھ کر غیظ و غضب میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور منہ میں جھاگ بھر کر غصے میں دانت پیستے ہوئے اور جہالت میں داڑھی کے بال نوچتے ہوئے گھوڑا کدا کر میدان میں نکل پڑا اور کہنے لگا کہ بچے، تم نے بچوں کو تو مار لیا لیکن اب تیرا مجھ سے پالا پڑا ہے، سنبھل جا کہ اب تیری زندگی کے صرف چند ہی لمحات باقی رہ گئے ہیں۔ جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکارت کے ساتھ اس کو جواب دیا کہ ازراق ذرا ہوش کی دوا کر، تو شامیوں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا۔ ابھی تک تو نے شیر خدا کے شیروں کو نہیں دیکھا ہے، ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، ہماری نگاہ کرار اور جلال کے سامنے تو ایک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ازراق یہ خون کھولا دینے والا تانا سن کر اور بھی آگ ببولا ہو گیا اور نیزہ بازی شروع کر دی، لیکن جب یہ دیکھا کہ برابر کی چوٹیں ہیں تو غضبناک ہو کر تلوار نکال لی۔ حضرت قاسم نے بھی تلوار کھینچی اور آگے بڑھے تو ازراق نے آنکھیں پھاڑ کر غور سے دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا کہ قاسم یہ تلوار تو میرے لڑکے کی ہے، یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنس کر فرمایا کہ ہاں، تیرا بیٹا اپنی یادگار کے طور پر یہ تلوار مجھے اس لیے دے گیا ہے تاکہ اسی سے میں تجھ کو موت کا ذائقہ چکھا کر تجھے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ ازراق یہ سن کر غضب سے بفر گیا اور جو ہی حملے کے لیے تلوار اٹھائی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ازراق سنبھال، ہم تجھے بڑا تجربہ کار شاہ سوار سمجھتے تھے مگر تم تو بالکل ہی اناڑی نکلے، تم کو اپنے گھوڑے کی پٹی کا بھی دھیان نہیں کہ وہ ڈھیلی ہو چکی ہے۔ ازراق جلدی سے جھک کر گھوڑے کے تنگ کو دیکھنے لگا، اتنے میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کمر پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ اچھل کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ چچا جان پیاس پیاس۔ امام تشنکام نے فرمایا کہ نور نظر ذرا دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے۔ چچا جان کا فرمان سن کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان کی طرف نکل پڑے اور دیکھا کہ ابن سعد قلب لشکر میں کھڑا ہو کر یزیدی فوجوں کی کمان کر رہا ہے۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اسی خبیث کو قتل کر کے سرخرو ہو جاؤں، چنانچہ برق کاتب کی طرح گھوڑا چمکا قلب لشکر میں پہنچ گئے، مگر دشمنوں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے آپ پر نیزہ و تلوار کی بوچھار شروع کر دی، یہاں تک کہ 27 زخم کھا کر آپ نڈال ہو گئے اور گھوڑے سے گر پڑے۔ شیش بن سعد منوس نے آپ کے سینے پر ایک نیزہ مارا
اس وقت آپ نے فرمایا اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ حضرت امام علی مقام بھتیجے کی دردناک پکار سن کر دوڑ پڑے اور دیکھا کہ پیکر نور خاک و خون میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ امام نے مقدس لاش کو انتہائی محبت سے گود میں رکھ لیا اور چہرہ پر نور سے خاک و خون کے دھبوں کو صاف کرنے لگے۔ اتنے میں قاسم جان باز نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام کی آغوش رحمت میں دیکھ کر فرط مسرت سے مسکرائے اور ایک دم اپنی نقد جان کھلا کے ہر دو جہاں کے نام پر قربان کر کے دارالجنان کے مہمان بن گئے۔ اسی طرح حضرت قاسم کے تینوں بھائی عبداللہ بن حسن، عمر بن حسن اور ابو بکر بن حسن بھی انتہائی جان بازی کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر آپ نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں سنا ہے۔ دوستو، اگلی ویڈیو کے اندر ہم عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سنائیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو دل سے لائک کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کے منہ سے نکلا وہ آمین کب قبول ہو جائے۔ ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا۔